اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ اسلامی میں مکتب فلسفی حکمت متعالیہ جس کے بانی ملا صدرہ قرار پائے ہیں، اس مکتب فلسفی کے اندر روش اور میتھڈ کیا ہے؟ کیا اس کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ عقل برہانی ہے، یعنی محض عقلی دلائل کے ذریعے سے ہی اس کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، یا عرفانی کشف و شہود طریقہ قرار پا رہا ہے، یا قرآن طریقہ قرار پا رہا ہے، یا اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ کار ہے؟ آئیے آج ہم اس کو ملاحظہ کریں گے کہ فلسفہ اسلامی میں مکتب فلسفی حکمت متعالیہ میں میتھڈ اور روش کیا استعمال کی جا رہی ہوتی ہے۔ بیسیکلی فلسفہ اسلامی میں تین قسم کے کلی مکاتب فکری قرار پائے ہیں، جو کہ ہر ایک نے اپنے لیے ایک خاص طریقہ اور ایک خاص اسلوب اپنایا ہے، لیکن وہ چیز جو ان کے درمیان قدر مشترک ہے، جو ان میں سب میں پائی جا رہی ہے، وہ ہے عقل برہانی۔ یعنی اسلامی فلاسفرز نے ہر ایک نے عقلی دلیل کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے، اپنے اس علم فلسفے میں موجودہ مسائل کے حل کرنے کے لیے عقلی دلیل کا سہارا لیا ہے۔ جہاں پر ان کے پاس عقل برہانی کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اشراقی طریقہ بھی موجود تھا، لیکن بطور خاص مکتب فلسفی مشاء یعنی ابن سینا کا مکتب فلسفی، انہوں نے محض عقل برہانی کو ہی ذریعہ اور طریقہ قرار دیا فلسفی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور اس مکتب فلسفی مشاء کے اہم ترین نمائندے قرار پائے فارابی، ابن سینا اور ابن رشد، جبکہ مکتب فلسفی اشراق عقل برہانی کے ساتھ ساتھ کشف عرفانی کو بھی میتھڈ اور روش کے طور پر مان رہی، اور وہ اس بات کے قائل ہے کہ عقل ضرور لازم ہے، عقل ضروری ہے، دلیل عقلی قائم کرنا ضروری ہے، لیکن مکمل نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں عرفانی کشف و شہود بھی ضروری ہے تاکہ وہ مسئلے فلسفی حل ہو پائے۔ اور اس کے اہم ترین نمائندہ مکتب فلسفی اشراق کے شیخ شہاب الدین سہروردی یعنی شیخ اشراق ہے، جبکہ حکمت متعالیہ اس میں نہ صرف عقل برہانی استعمال کی جا رہی ہے، نہ صرف کشف عرفانی کو ذریعہ اور سہارا قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ ان تینوں کے مجموعے کو عرفان، برہان اور قرآن، ان تینوں کے مجموعے کو ایک نظام ان سے مرتب کر کے ان تینوں کے ذریعے سے فلسفی مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ ملا صدرہ کے نزدیک کوئی نظریہ عقلی برہان کے بغیر فلسفی نہیں بنتا، اور اگر کوئی عرفانی بات بیان کی بھی جا رہی اس کو کتاب اسفار اربعہ میں ملا صدرہ ذکر کر بھی رہے ہیں، تو اس کو بھی عقلی دلائل اور براہین کے ذریعے سے ثابت کیا جاتا، کیونکہ عرفانی کشفشوت صرف اس کے لیے حجت ہے، صرف اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے جو اس کشف کو خود سے علم حضوری سے کے ذریعے سے درک کرے، سامنے والے کے لیے حجت نہیں ہے۔ سامنے والے کے لیے اگر حجت اس چیز کو بنانا ہے، قرار دینا ہے، تو یقینی طور پر اس کے لیے برہانی دلیل، عقلی دلیل قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر کشف عرفانی حجت ہے، اس کے اوپر اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس حقیقت کو مانا جا سکتا ہے، تو وہ کشف عرفانی معتبر ہے جو انسان خود کرے، یعنی کسی اور کا کشف عرفانی ہمارے لیے معتبر نہیں۔ ہاں، واحد کشف عرفان، واحد وہ علم حضوری جو نبی کا علم حضوری ہے، جو کشف نبوی ہے، جسے وحی کے صورت میں نبی ہمارے سامنے پیش کر رہے اور قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ کیونکہ کشف کرنے والا معصوم ہے، اس کشف معصوم کی وجہ سے یہ ان کا کشف ہمارے لیے، ان کا شہود ہمارے لیے بھی حجت قرار پا رہا ہے، اور جہاں پر ہم عقل برہانی کو ذریعہ قرار دے رہے ہیں، جہاں پر ہم اپنے عرفانی شہود کا
اس کو بھی معتبر قرار دے رہے ہیں، وہاں پر ہم اپنے کے علاوہ کسی اور یعنی نبی کے شہود جسے قرآن کے صورت میں بیان کیا جا رہا ہے اس کو بھی معتبر قرار دے رہے، اور یہ برہان، عرفان اور قرآن اس کے مجموعے کو ذریعہ قرار دے رہے اس حقائق کو پہچاننے کے لیے، اس کائنات کے اندر موجودہ ریئلٹیز کو جاننے کے لیے۔ لیکن اگرچہ برہان حکمت مطالعہ کا مرکزی معیار صداقت ہے، یہ وہ معیار ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی جملے کے سچے ہونے، حقیقی ہونے کو اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں برہان کے ذریعے سے، عقلی دلیل قائم کر کے دوسروں کے ثابت کر رہے ہوتے کہ یہ جملہ سچا جملہ، یہ جملہ واقعیت کی عکاسی کرنے والا جملہ۔ لہذا یہ برہان مرکزی کردار ادا کر رہا ہے مکتب فلسفی حکمت مطالعہ۔ برہان حکمت مطالعہ کا بنیادی اور فیصلہ کن ذریعہ ہے، اور بقول ملا صدرہ کہ حکمت صرف برہان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر وہ لفظ برہان کو ایک عام معنی میں استعمال کر رہے ہیں، جس میں ہم یہاں پر برہان عقلی لے رہے ہیں، لیکن وہ وہاں پر اس کو برہان عقلی کے ساتھ ساتھ عرفان کو بھی کیونکہ حقیقت کی روشنائی کر رہا ہوتا ہے، عرفان بھی کیونکہ حقیقت کے بارے میں ہمیں آگاہی دے رہا ہوتا ہے، قرآن بھی کیونکہ حقیقت سے ہمیں آگاہ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والا، حقیقت کو روشن کرنے والا ہر چیز وہ ہمارے لیے فلسفے اسلامی میں حقائق کو جاننے کا ذریعہ قرار پائے۔ یقیناً شہود اور کشف عرفانی معاون ضرور ہیں مگر غیر مستقل۔ ملا صدرہ خود صاحب سیر و سلوک تھے اور کشف کو معتبر سمجھتے تھے، اس شہود کو معتبر سمجھتے تھے۔ کشف صرف اس وقت معتبر ہے جب وہ عقل کے خلاف نہ ہو اور عقلی زبان میں بیان ہو سکے، اور کیونکہ عقلی زبان میں بیان ہونے کے بعد اس کو جانچ پڑتال کیا جا سکتا ہے، اس کے درستی یا غلط ہونے کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسی عنوان سے کہ اس کو عقلی برہان کے ذریعے سے جانچ پڑتال کرنے کی صلاحیت اس میں پائی جا رہی ہے، صرف وہی کشف معتبر ہے۔ کشف دلیل مستقل نہیں ہے، بلکہ خود کشف بھی جو عرفانی کشف ہے وہ بھی عقل کے تابع ہے، گویا کہ کشف کے ذریعے سے حقائق کو بیان کرنا، اگر اس کے ساتھ عقلی دلیل برہانی طریقہ بھی استعمال کیا جائے تب وہ معتبر قرار پائے گا، لیکن اگر محض کشف ہو تو وہ معتبر قرار نہ پائے گا۔ یقیناً کشف عرفانی معاون اور معید ضرور ہے مگر مستقل حجت نہیں، اور یہ ہے شہود کے تین کردار کہ ابتدائی طور پر الہام دے رہا ہے، یعنی کوئی خاص نظریہ جس کے بارے میں ہم پہلے علم نہیں رکھتے تھے، الہام دے رہا ہے، وہ نظریہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ یہ نظریہ، یہ بات، یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ سیکنڈلی تصدیق کر رہا، اس کو تصدیق کیا جاتا ہے برہان کے بعد، اور تھرڈلی وجودی حقائق جس کو برہان کے ذریعے سے ہم نے ایک حد تک پہچانا ہے، اس ہماری پہچان میں عرفان گہرائی لا رہا۔ اور قرآن کا کیا رول ہے؟ قرآن اور حدیث رہنما ہے، مفسر ہے، معید ہے عقلی برہان کے ذریعے سے۔ حکمت مطالعہ میں قرآن کو استدلال کا ذریعہ نہیں بلکہ رہنمائی کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے۔ پہلے برہان قائم ہوتا ہے، پھر ملا صدرہ قرآنی آیات سے اس کی ہمانگی دکھاتے کہ یہی برہان جس کو ہم نے عقلی دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا ہے، یہی پوائنٹ، یہی حقیقت قرآن کے ساتھ ہماہنگ، یہ قرآن بھی اس کا معید ہے، اس کی، اور یہ بھی قرآن کی تفسیر قرار پا رہا ہے۔ قرآن فلسفی برہان کی جگہ نہیں لے رہا بلکہ اس کی تصدیق اور تفسیر کر رہا ہے۔ گو کہ قرآن و حدیث ہدایت، تائید اور تفسیر کا ذریعہ قرار پا رہے ہیں برہان عقلی کے لیے، برہان عقلی کے لیے۔ اور اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو قرآن کے تین کردار، ایک ہے مسئلے کی ابتدا، بعض ایسے مسائل ہیں جس کا آغاز اور ابتدا قرآن سے ہوا، قرآن نے پہلی دفعہ اس بات کو تذکرہ کیا، مثال کے طور پر نفس کا تجرد، اس سے فرسٹ ٹائم قرآن نے ذکر کیا،
اور قرآن نے ہمیں یہ حرکت میں لے کر آئے، اسلامی فلاسفرز کو حرکت میں لے کر آئے کہ وہ اس کو عقلی دلائل کے ذریعے سے ثابت کرے، اور ساتھ ہی برہان کے بعد قرآن ذریعہ تائید قرار پاتا ہے اور فلسفی نتائج کی تشریح کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ان تینوں کے درمیان ہم کمپیریزن کرنا چاہیں تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے عقلی برہان ہے، سیکنڈلی کشف عرفانی ہے جو خود انسان کشف کر رہا ہوتا ہے، اور تھرڈلی قرآن و حدیث ہے جو معید ہے، مفسر ہے اسی عقل برہانی اور کشف عرفانی کے لیے۔ یعنی عقل برہانی بنیادی معیار ہے، ہر نظریے کا برہانی ہونا ضروری ہے، جبکہ کشف عرفانی معاون ہے، معید ہے، مستقل طور پر حجت نہیں ہے، بلکہ عقل کے تابع ہے۔ کشف عرفانی کے ذریعے سے نئی نئی باتیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور عقلی دلائل کے ذریعے سے ان کشف عرفانی کو تائید حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث ہدایت اور تفسیر ہے، اور برہان کے بعد انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا حکمت متعالیہ ایک برہان مرکز فلسفہ ہے جس میں برہان عقلی کو مرکزیت حاصل ہے، جو عرفان اور قرآن کو عقلی ساخت کے اندر امان کرتا ہے، اور لہٰذا سب سے اصلی طریقہ عقلی برہان ہے جو فیصلہ کن اتھارٹی ہے، سیکنڈلی کشف اور عرفان ہے جو معید اور کاشاف ہے، اور تھرڈلی ہدایت تفسیر تائید کا کام کرتا ہے قرآن مجید اور روایات معصومین علیہ السلام۔ یہ حکمت متعالیہ مجموعہ ہے عرفان، برہان اور قرآن کا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ